فرشتے لکھتے ہیں نا، یہ فرشتوں کا قلم چلتا رہتا ہے۔ آپ اگر اچھائی کرتے ہیں تو آپ کی اچھائی لکھتے ہیں، آپ اگر برائی کرتے ہیں تو آپ کی برائی لکھتے ہیں۔ کیوں نہ آپ نیک بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ آپ اٹھیں تو اللہ کا ذکر کریں، آپ لیٹیں، آپ بیٹھیں، آپ کھائیں، آپ چلیں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ فرشتے، ان کا قلم چلتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو بھی دھوکہ دیتے ہیں نا تو فرشتے لکھتے ہیں اور ان کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ایک آنسو سے معاف فرما دیتا ہے۔ اگر آپ سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے بندے نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ اللہ تو ایسا معاف فرمانے والا۔ میں بات کر رہا تھا ایک کسان کی، ایک غریب انسان کی۔ وہ بہت زیادہ محنتی تھا، کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد بیوی گھر پہ آ گئی۔ جب بیوی گھر پہ آئی نا، شوہر سے بہت پیار کرتی۔ ہر وقت شوہر جب بھی گھر پہ آتا اچھی باتیں کرتی، بہت محبت کرتی۔ شوہر کو کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے یا کوئی بھی ایسی ویسی بات۔ ہمیشہ وہ اپنی بیوی کو یہ سمجھتا کہ بہت زیادہ محبت کرتی۔ لیکن اس کی بیوی کا ارادہ، رویہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی، کسی دوسرے لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ شادی ہوئی، اپنے شوہر سے محبت جتاتی تھی، بات بات پر اس سے کہتی تھی کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یعنی شوہر کے سامنے محبت کا ڈھونگ، اور شوہر کے پیچھے کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی۔ شوہر کھیت پر جاتا تو کھیت پر دوپہر کو کھانا دینے بھی جاتی تاکہ اسے شک نہ ہو اور اس سے پیسے ایٹتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر کھیت پر گیا کام کرنے کے لیے، یہ دوپہر کا کھانا دینے کے لیے گئی۔ اس نے کچھ لڑکوں کو، کچھ نوجوانوں کو سیٹ کر لیا کہ تم لوگ اس کے گدھے کو پیڑ کے اوپر چڑھا دینا۔ ایک دیکھ جال بچھا رہی تھی، اور یہ سمجھ میں آپ کو بعد میں آئے گا اس نے جال بچھایا اور کس طریقے سے عقل مندی سے کام لیا۔ جب وہ کھیت پر کام کرنے گیا تھا، اس نے کچھ لڑکوں کو سیٹ کر کے بھیجا، اس کے گدھے کو پیڑ کے اوپر چڑھا دیا۔ اب یہ کھیت پر کھانا دینے کے لیے گئی تو کھانا کھلایا اور کہنے لگی شوہر سے کہ آج تمہارا گدھا تو ہے پیڑ کے اوپر چڑھا ہوا ہے، عجیب طریقے کی بات نہیں لگتی؟ تو کہا رے پتہ نہیں کیسے پیڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے کہا یہ تو آپ کی کرامت ہوگی کہ آپ نے پیڑ پر چڑھا دیا۔ وہ ہنسا، مسکرایا اور پھر اپنے کام سے لگ گیا۔ اب یہ واپس آ گئی گھر پہ۔ پھر ایک دن دوپہر میں کھانا لے کر گئی، ساتھ میں کچھ مچھلیاں بھی لے گئی۔ مچھلیوں کو اس نے کھیت میں گاڑ دیا اور اپنے شوہر کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب چلی، اس کو تو معلوم ہی تھا کہ کہاں پر مچھلیاں گڑی ہیں، وہیں پر اس نے ٹھوکر ماری۔ جب ٹھوکر ماری نا تو مچھلی نکل کے باہر آئی۔ اپنے شوہر کو چیخ کے آواز دی، جلدی آؤ، دیکھو دیکھو یہاں پر تو مچھلی نکل رہی ہے۔ تو تھوڑی اور ٹھوکر ماری، ہاتھ سے اس کو کھودا تو وہاں پر 4-5 مچھلی بڑی بڑی نکل آئیں۔ تو کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو لگتا ہے تمہاری کرامت ہے، تم بہت نیک ہو، بہت اچھے ہو، تم پڑھ پڑھ کے لگتا ہے یہ آپ کرامت کر رہے ہو۔ شوہر پھر خوش ہو گیا اور وہ مچھلی اس نے لی، گھر پہ لے گئی، پکائی جا کے۔ اب اس طریقے سے اس نے ایک جال بنا۔ کچھ دنوں کے بعد جس دن اس نے گدھے کو پیڑ کے اوپر چڑھوایا تھا، اس دن اس نے 100 دینار اس غریب انسان سے لیے تھے۔ اس نے ادھر ادھر سے لے کے، کیونکہ وہ اسے لگتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، تو اسے یہ تھا کہ اس کی بیوی بہت محبت کرتی ہے، تو اس نے 100 دینار دے دیے۔ کہا بیوی نے مانگے ہیں دے دو۔ اور جس دن مچھلی نکلی کھیت میں اس نے گاڑی تھی، اس دن اس نے 200 دینار مانگے۔ یہ پیسے جمع کر رہی، کون سا وہ دن آئے پیسے زیادہ ہو جائیں، شوہر سے لڑائی جھگڑا کریں اور ہم یہاں سے نکل جائیں۔ تو ایک دن وہ بھی آ گیا، جب اس نے پیسے خوب زیادہ اکٹھا کر لیے، اب شوہر کا جو تھا کام بند ہو گیا، پیسے آنا بند ہو گئے، تو وہی اس نے کلیش کرنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑا شروع کر دی۔ تم ہمیں کھلا نہیں سکتے، ہمیں پیسے نہیں دے سکتے، ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، تو پھر شادی کیوں کی؟ یہ سنا اس کو کلیجہ منہ کو آیا کہ یار میں تو اتنی محبت کرتا تھا، میں تو اس کو 100 200 دینار دیا کرتا تھا، لیکن آج جب میرا کام ہلکا پڑ گیا نا تو یہ باتیں کرتی ہے۔
ایک دن آ کے کہنے لگی کہ بہت زیادہ اس نے سنا دیا، اور وہ یہ تلاش کرتی تھی موقع کہ میں کب بولوں کہ یہ مجھے طلاق دے دے۔ ایک دن آخر وہ غصے میں آئی اور اس نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں کسی ایسے انسان کے ساتھ رہوں گی جو مجھے خوش رکھے، جو مجھے پیسے دے، میری ضرورتوں کو پورا کرے۔ اس نے کہا تم غلط کر رہی ہو، تم غلط انسان کو ٹھکرا رہی ہو، تم غلط انسان کو چھوڑ رہی ہو، جانے کے بعد پچھتاؤ، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کی پکڑ سے، وہ انصاف کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ یہ بیان نہ سناؤ، آپ یہ ایسی باتیں نہ سناؤ، میں پگھلنے والی نہیں ہوں، مجھے طلاق دے دو۔ اب یہ فیصلہ قاضی صاحب کے پاس گیا، قاضی سے اس نے شکایت کی، دیکھیے آج میری حالت جب صحیح نہیں ہے تو یہ طلاق مانگتی ہے، میں نے اس کو پیسے دیے تھے، آپ میرے پیسے اس سے دلوا دیجئے، میں نے اس کو 300 دینار دیے تھے، یہ میرے 300 دینار دے دے، میں اس کو طلاق دوں۔ اب عورت نے جب یہ سنا کہ میرے شوہر نے قاضی سے کہہ دیا 300 دینار، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دوسرے لڑکے اس کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتی ہے، دوسرے لڑکے سے محبت کرتی، اسی کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ سب کے سامنے میری بے عزتی ہو رہی ہے، رونے لگی، چیخنے لگی کہ دیکھو دیکھو آپ کے سامنے بھی کیسی باتیں کر رہا ہے، اس نے مجھے کوئی دینار نہیں دیا، کبھی نہیں دیے، جھوٹ بول رہا ہے، مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یاد کرو جب گدھا پیڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا تو میں نے تمہیں 100 دینار نہیں دیے تھے؟ اور کہتی ہے قاضی صاحب دیکھو کیسی احمقانہ بات کر رہا ہے، کیسی بے وقوفوں کی طرح بات کر رہا ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ گدھا پیڑ پر اڑ کے چڑھ گیا ہو؟ قاضی نے کہا تو نہیں سنا۔ کہا دیکھو تو پھر مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لڑکے نے کہا جھوٹ کیوں بولتی ہے، وہ دن یاد کر جب کھیت میں مچھلی نکلنی تھی، میں نے تجھے 200 دینار دیے تھے نہیں دیے تھے؟ اس نے کہا قاضی صاحب دیکھو اتنی بے وقوفی والی بات ہے، کیا کھیت میں کبھی مچھلی نکلتی ہے؟ مچھلی تو بھائی پانی میں ہوں گی، تالاب میں ہوں گی، سمندر میں ہوں گی، کھیت کے اندر کب مچھلی نکلنے لگی؟ اب اس کا جال بنا ہوا ہے کہ مجھے پھنسانے کی اس نے کوشش کی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ اس نے قاضی کے سامنے سب ایسی دلیلیں پیش کی کہ قاضی نے بھی کہا کہ ساری غلطی اسی انسان کی ہے۔ کہا اب تم ایسا کرو اسے طلاق دے دو اور تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں قاضی صاحب آپ کا فیصلہ میں نے مان لیا، اگر یہ میرے پیسے نہیں دے گی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ اس کا انصاف کرے گا۔ میں نے اپنے سارے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا، اور جو انسان اپنے سارے معاملے کو اللہ پاک پر چھوڑ دیتا ہے پھر اس کا انصاف اللہ کرتا ہے، پھر وہ دن بھی دیکھتا ہے کہ اس پر ایسی تنگی آتی ہے، ایسی مصیبت آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ ہاں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، اپنے آپ فیصلے نہ کیا کرو، اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا کرو۔ اس نے کیا کیا، محنت کی، پیسے کمائے اور ایک دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی کی کچھ دنوں کے بعد ان کے ہاں ایک پھول جیسا بیٹا ہوا، ہنسی خوشی ان کا پریوار چلنے لگا۔ اور جس نے چھوڑا تھا، جس نے طلاق لی تھی اس کی بیوی نے، وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، وہ پیسوں کا لالچی تھا، جب تک اس کے پیسے چلے تب تک تو صحیح رہا معاملہ، جیسے ہی پیسے ختم ہوئے وہ اس کو ٹارچر کرنے لگا، اس کو مارنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے پیسے کما کے دو۔ ایک گھڑی وہ آئی کہ لڑکی نے اس سے بھی طلاق لے لی، اس سے بھی طلاق لے لی تو در بدر بھٹکنے لگی، اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس انسان کے چوکھٹ پر آ کے گر گئی، اس انسان کے دروازے پر نوکری کرنے کے لیے پریشان تھی کہ مجھے نوکری پر رکھ دو۔ پہلے وہ اس کی بیوی تھی، لیکن آج ایسا وقت آیا تو اس کے دروازے کی نوکری بھی اسے نہیں مل رہی تھی۔ تو کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا ہے، اور کبھی بھی دھوکہ نہیں دینا ہے۔ آج شادیاں ہوتی ہیں،